جو لوگ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گناہ چھوڑنے کی کوشش میں لگے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو مناتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، یار یہ ہو نہیں رہا. ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، یہ تو خطرناک ہے. ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو توبہ میں تھکا رہے ہو اور آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، لیکن آپ کا خیال ہے قرب حاصل ہو نہیں رہا، لیکن لگے اسی میں موت ہو گئی تو بس مقصد حاصل ہو گیا، اللہ شامل کر لے گا. حالانکہ آپ منزل تک پہنچے نہیں، لیکن اس منزل میں آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا تو بس اللہ کہتا ہے منزل تک پہنچ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے عزم کیا کہ میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھوڑوں گا، پابندی کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، 40 دن تو پابندی سے پڑھنی ہے تاکہ عادت پڑے تکبیر اولیٰ کی. انہوں نے اپنی ساری ملاقاتیں کینسل، سارے دوست احباب، یہی ہوتا ہے نا، وہ عین وقت پہ فلاں آ گیا تو 1 رکعت نکل گئی تو 2 نکل گئیں تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، بیماری ہو، یعنی شریعت نے جہاں جماعت چھوڑنا جائز بھی رکھا ہوگا وہاں بھی میں جماعت نہیں چھوڑوں گا. بعض صورتوں میں شریعت نے گنجائش دی نہیں بھی 40 دن تو کرنی ہے. نیک آدمی تھے اور فقیہ بھی تھے. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، انسان کی کھوپڑی بھی کام کر رہی ہو. کہتے ہیں میں نے پورے 40 دن تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، ہوتے ہوتے 25-26ویں دن کے بعد جا کے پتہ نہیں کوئی ایسا عذر ہوا کہ بیت الخلاء آ گیا یا کیا ہو گیا، کہہ رہے پھر رڑتے 2-4 دفعہ نکل گئی، وہ ریکارڈ بنا نہیں سکے. اب ان کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں یار پوری کوشش کے باوجود تکبیر اولیٰ کا ریکارڈ نہیں بنا سکا میں، یہ زیادہ اچھا ہو گیا بنسبت اس کے کہ میں 40 دن بولو پڑھ لیتا. باپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یار، 40 دن تکبیر اولیٰ سے توفیق مل جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ میں زیادہ خوش ہوں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی میں نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ کہہ رہے ثواب تو مل گیا، کیونکہ ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے بھائی. اب اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کیسے؟ کہہ رہے ثواب پورا مل گیا جو مقصد تھا، اللہ کی رضا. اگر مکمل کر لیتا تو خام خواہ میں خود پسندی پیدا ہوتی کہ ہم تو اتنے بڑے فنٹر ہیں، اب خود پسندی نہیں آ رہی، عجب نہیں آ رہا یار ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی رضا پوری حاصل ہو گئی اور تکبر ذرا بھی پیدا نہیں ہوا. آج تک کسی کو قیامت تک بتا نہیں سکیں گے کہ ہم نے 40 دن تکبیر اولیٰ سے بھی پڑھی. ہم کہیں گے بھائی ہم تو خاکسار ناچیز کوشش کی تھی کامیاب نہیں ہوئے. لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ لوگ ہیں. مطلب سمجھ میں آیا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل تک نہیں پہنچے تو منزل حاصل ہو گئی بھائی، مقصد اللہ کی رضا وہ ہو گئی حاصل. اور اس کے الٹے واقعات بھی ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بہاولپور میں ایک امام صاحب نے بتایا کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد اعلان کیا بھائی میرا وضو نہیں تھا، بھول گیا تھا میں. ہو جاتا ہے انسان. اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ نماز ہوگی. اچھا وہ بھی ان کو یاد آیا اگلے دن، وضو نہیں، کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی ان کے. انہوں نے اعلان کیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ دوبارہ پڑھ لیں. قضا ہو گئی تھی یا ظہر یا عصر. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں میں اتنے عرصے سے جماعت سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی وجہ سے کل میری ظہر کی نماز برباد ہو، قضا ہو گئی. ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی تھی. امام کو اتنا ٹارچر کیا، چلتے پھرتے. امام کہنے لگے بھائی آپ کا مقصد اللہ کی رضا تھا، وہ تو ہو گیا نا حاصل، اللہ نے تو لکھ دیا. نہیں جی میں تو اتنے عرصے سے کبھی ہوا ہی نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی رضا ان کی منزل ہی نہیں ہے. ان کا منزل ہے ریکارڈ قائم کرنا، مرتے ہوئے جائیں تو ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں آج تک کبھی چھوٹی نہیں ہے ہم سے. سمجھتے ہو ریکارڈ. ہمارے حضرت کو ایک دفعہ کسی نے فون کیا کہ یہاں ایک مسجد میں چند سال پرانا واقعہ ہے کہ امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے نماز پڑھائی، نماز کا اعلان کر دیا کہ کل سے نماز 15 منٹ پہلے ہوگی. اب وہ ٹائم یہاں تبدیل کرنا بھول گئے، بیچارہ انسان ہے. ایک صاحب آئے 8:30 بجے، نماز کب ہو گئی؟ 8:15. اب وہ 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہاں، میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، میری نماز فوت ہو گئی. ہم نے بھی سمجھایا، میں نے کہا بھائی وہ بیچارہ مؤذن بھی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، سوئی یوں کرنا بھول گیا، ہمیشہ تو کرتے ہی ہے نا، کبھی ایک دفعہ ہوگا. نہیں میری تکبیر اولیٰ چھوڑ گئی، میری جماعت نکل گئی یار.
تو یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، ان کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے، ان کو ریکارڈ چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ ریکارڈ بنانا. اللہ کی رضا ہے تو آدمی چپ کر کے آرام سے پڑھ کے نکل لے گا، اللہ چلو اچھا ہے.